ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار رواہ مسلم۔ آپ سجدے کا بیان سن رہے ہیں۔ یہ سجدہ اتنا عظیم ہے کہ اس کی بحث بہت لمبی چوڑی ہے۔ اس کی فضیلت کا اندازہ کوئی کر نہیں پائے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے، راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اولاد آدم سجدے کی آیت پڑھتی ہے، پڑھنے میں آپ باہر بھی پڑھتے ہیں تو سجدہ تو کرنا ہی ہے آپ کو۔ یہاں ہندوستان میں نماز میں 5 وقتہ بہت مشکل سے شاید کوئی آیت سجدہ پڑھتا ہو، عرب میں پڑھتے ہیں۔ یہاں صرف رمضان میں ہی آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ بھی اعلان کیا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے۔ تو حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اولاد آدم ایسے سجدہ پڑھتی ہے اور پھر سجدہ کرتی ہے تو شیطان الگ ہو جاتا ہے، سجدے کے وقت شیطان الگ ہو جاتا ہے، لیکن ایسے الگ نہیں ہوا، روتا ہوا الگ ہوتا ہے۔ روتا ہوا اس آدمی سے جو سجدہ کر رہا ہے الگ ہوتا ہے۔ شیطان بھی روتا ہے، یہ نہیں کہ شیطان سے رو لاتا ہے، اس کے لیے بھی تو بہت زیادہ رونا ہے۔ کم سنا ہوگا آپ نے کہ شیطان بھی روتا ہے، نو، وہ بھی روتا ہے۔ تو وہ روتے ہوئے سجدہ کرنے والے سے الگ ہو جاتا ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ نہیں کہ روتے ہوئے الگ ہو جاتا ہے، کچھ کہتا بھی ہے، یا ویلتا، اے افسوس، اے افسوس۔ اولاد آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا، یہ کہتا ہے کہ اولاد آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے کر لیا سجدہ، فسجد فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت ثابت ہوگا۔ سجدہ کیا ہے؟ ایک طرح سے اگر صحیح ہو گیا تو یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اس کو ہلکا پھلکا نہیں سمجھنا، ہلکے سے نہیں لینا، اور اسی لیے سجدے کو ہلکا مت کرنا۔ کہ اس نے سجدہ کر لیا تو اس کے لیے جنت ثابت ہو گئی۔ اچھا صاحب، وہ امرت بالسجود، اور مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا تھا۔ شیطان کہتا ہے کہ مجھے بھی، شیطان کہتا ہے مجھے بھی تو سجدے کا حکم ہوا تھا، فابئی تو میں نے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ یہی سجدہ اولاد آدم کو حکم ہوا تو کر لیا، یہ جنت میں چلا گیا۔ مجھے بھی سجدے کا حکم ہوا تھا لیکن میں نے نہیں کیا، فلی النار، تو میرے لیے جہنم ثابت ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سجدہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آدمی جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ لوگ بہت سستے میں لیتے ہیں سجدے کو، نماز کو، رکوع کو۔ کہا تو میرے لیے جہنم ثابت ہو گئی، فلی النار، کہا میں نے انکار کر دیا۔ اور وہ بھی جس سجدے کا اس نے انکار کیا تھا، وہ سجدہ تو اللہ کے لیے تھا، اللہ کے حکم سے ہے تو اللہ کا ہوا۔ احترام اس میں آدم علیہ السلام کا تھا۔ یہ ایک سجدہ ہے جس کا اس نے انکار کیا ہے، ورنہ اس نے زندگی بھر سجدہ کیا ہے۔ بلکہ اس کے بارے میں مشہور تو یہ ہے، اب اللہ کو معلوم ہے اس میں کتنی صداقت ہے، کہ جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا وہاں سبزہ بھی نہیں ہوگا، کاٹ دیا ہے خشکی اور تری دونوں کو سجدے سے، لیکن صرف ایک سجدہ نہیں کیا، ایک سجدہ نہیں کیا۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، اچھا کہا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، صرف ایک سجدہ نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام کے جو احترام میں اس کو اس طرف گرنا تھا، سجدہ تو اللہ کے لیے تھا، جب اس کے حکم سے ہے تو سجدہ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام قبلہ کی طرح سے ہے، ان کا احترام تھا قبلہ کے جیسے احترام ہوتا، وہ نبی کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو شیطان نے جس چیز کا انکار کیا ہے وہ حقوق انسان ہے۔ آج بھی خدا کا وہ انکار نہیں کرتا ہے، لیکن آدمی کا حق، بلکہ آدمی کی برتری وہ اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتا کہ آدمی ہم سے بہتر ہے۔
ہم آپ سے بنے ہو مٹی سے کیسے بہتر ہو جائے، یہ سب اس کو سوچی، تو ایک سجدہ نہیں کیا اسے. تو کہتے ہیں کہ گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، لاکھوں برس تک سجدہ اسے. تو قدرت نے یہ نہیں دیکھا کہ اس نے اتنے دن تک میرا سجدہ کیا. اب میری نافرمانی کیسے کی؟ جب میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اس کو سجدہ کرو تو میرے حکم کو اس کو دیکھنا چاہیے، میرا حکم اس کو دیکھنا چاہیے، آرڈر کہ میں اس حکم کی پیروی کر رہا ہوں، سجدے کا حکم. وہ نہیں سمجھ میں آیا اس کو. تو جب ایک سجدہ اس کے اوپر بھاری ہو گیا تو بنی آدم کے اوپر بھی ایک سجدہ ہی بھاری کر کے بتاتا ہے. بنی آدم پہاڑ لے کے چلتا ہے، جب سجدے کا وقت آتا ہے نماز کا تو بھاری ہو جاتا ہے. وہی ایک سجدہ بھاری. سب کچھ کریں گے، نماز کو اب تھک جائیں گے. ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، آپ کرسی پہ پڑھ لو، جہاں سے آپ کو عذر ہو وہاں سے آپ مدد دینا شروع کرو، چاہے عصا کی مدد لو، چاہے دیوار کی مدد لو، چاہے کرسی کی مدد لو، لیکن بلا وجہ کرسی پر براجمان ہو کے بیٹھنا وہ معنی نہیں رکھتا، وہ معنی نہیں رکھتا. جہاں سے ضرورت ہے، جہاں سے عذر آپ کو شروع ہوتا ہے وہاں ٹھیک ہے. تو وہی سجدہ اس نے بھاری کر دیا آدمی پر. سجدے کے وقت ہی اس کو بھاری پن لگتا ہے، یہی بچھا تو چٹائی گھر میں پڑھ لیتا ہوں سر، یا پھر قضا پڑھ لوں گا. یہ پڑھنے والے کی بات بتا، نہ پڑھنے والے کے تو تذکرہ ہے. بات ایک سجدے کی چل رہی ہے، اسی لیے کہنے والے نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر یہ ایک سجدہ جو خدا کا تو کرتا ہے نہیں کرے گا تو ہر جگہ تجھے جھکنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے سپاہی کے سامنے، آفیسر کے سامنے تو جھک جائے گا، مکڑی کی طرح سے بولے گا. لیکن اگر یہ سجدہ ہوگا پھر کسی سے نہیں کرے گا. اس نے بھی اسی ایک ہی سجدے کو لیا. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا، خدا نے اپنے آگے اسی لیے گرایا کہ میرے آگے گر کے کائنات کو اپنے آگے گرا لے. یہ ہے تو روتا ہے یہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے. چلو ایک اور حدیث پڑھ دیں. وعن ربیعہ ابن کعب قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ فقال لي سل فقلت اسألك مرافقتك في الجنة قال ابا غیر ذلك قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. اس میں ربیعہ ابن کعب اسلمی خود بڑے خادم تھے حضور کے، جی جان چھڑکتے تھے، اور اب تک اس کو جو ملا ہے سب خدمت سے ملا ہے، صرف ہاتھ چومنے سے نہیں ملا. کبھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جس جیسا حکیم میں نے نہیں دیکھا زندگی میں، وہ کہتا تھا میں رات بھر اپنے استاد کا پاؤں دباتا تھا. پھر انہوں نے اپنا فن میرے حوالے کر دیا. اپنے بیٹوں کو نہیں دیا، بلکہ میں نے کہا کہ بیٹوں کو تو فن دے دینا چاہیے آپ کو اپنا. کہا نہیں، ہم نے ان کو کسی کو کوئی جو ہے ایم بی بی ایس کسی کو کرا دیا، کسی کو ایم ڈی کرا دیا ہے، اور کسی کو سرجن بنا دیا، سب کرتے رہتے ہیں. میری کون سی خدمت کرتے ہیں کہ میں ان کو اپنا فن دے دوں؟ بیٹوں کو نہیں دیا اسے. کیا کیا کہا میری کیا خدمت کرتے ہیں، سب اپنے بال بچوں کے لیے ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، نہیں دیا. حالانکہ وہ فن تھا حکیم اجمل خان کا اس کے پاس. یہ کہتا تھا کہ سب زندوں کا علاج کرتے ہیں اور میں مردوں کا علاج کرتا ہوں، اسی لیے فیس بھی مردوں والی لیتا ہوں، مردوں کا علاج بہت مشکل ہے نا. کہا کسی کو میں زندگی تو نہیں دے سکتا، کہتا تھا، لیکن اتنا ضرور کریں گے کہ وصیت کر کے مرے، اس کو ایسی دوا دیں گے کہ وصیت کرے پھر مرنا ہے تو مر جائے. وہ عجیب آدمی تھا وہ. تو یہ ربیعہ ابن کعب اسلمی جو خود روایت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ان کا بیان انہیں سے سن لیجیے جو کہہ رہے ہیں. کن تو ابھی تم رسول اللہ سے، حضور جہاں رات گزار رہے تھے میں بھی قدموں میں آپ کے پڑا جو ہے رات وہیں گزار رہا تھا، حضور کے قدموں میں پڑا ہوا تھا میں. پھر کیا ہوا؟ فاتیتہ بوضوئہ، تو رات کو حضور اٹھ کے تہجد پڑھتے ہی تھے. امت کے لیے صرف 5 ہی نماز، حضور خود 6 نماز پڑھتے، تہجد بھی ضرور ہی پڑھتے تھے. تو رات کو حضور اٹھے، اب یہ قدم میں سوئے ہوئے تھے، جلدی سے اٹھ کے حضور کے لیے پانی رکھ دیا، جلدی سے چٹائی بچھا دی، جلدی سے مسواک فراہم کر دی، اور جو خدمات اس وقت ہو سکتی تھی حضور کی سب کر کے جلدی جلدی کر ڈالا. کچھ ایسی خدمت کی رات کو اٹھ کے ہو، اس کی ضرورت تھی حضور کو. حضور خوش ہو گئے. کہتے ہیں اب یہ بھی سیکھ لیجیے، چونکہ اب آپ عوامی درسگاہ میں وضو اگر واو کے صبر کے ساتھ بولا جائے تو اس کے معنی ہے پانی. وضو اگر کہا جائے زیر کے ساتھ، واو پر زیر دیا جائے تو اس کے معنی کہ جس برتن میں وہ پانی ہے اس برتن کا نام وضو ہے. اور اگر پیش کے ساتھ وہ وضو ہو تو وہ عمل جو ہم لوگ وضو کرتے ہیں، سمجھ کلائیوں سمیت ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، اور جو ہے کونیوں سمیت دھونا، ہاتھ دھونا، ٹخنوں سمیت دھونا، پاؤں دھونا، اس عمل کو وضو کہتے ہیں اس پیش کے ساتھ. ایک مرتبہ 15 میں صرف جب تبلیغی جماعت کے ہیڈ سے میں نے پوچھ لیا تھا کہ آپ لوگ دنیا کو تبلیغ کرنے چلے ہیں اور سب کو راہ بتاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وضو اور وضو میں کیا فرق ہے؟ کچھ پتا ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں، سوائے عالم کے دوسرا بتا ہی نہیں سکتا. جو رکھ دیا وہ مسجد سے نکال دیے گئے. کہا یہاں بتانا کہ تم لوگوں کو کچھ آتا ہی نہیں. مولانا صاحب جو پوچھ رہے ہیں، نو پڑھا نہیں ہوا تھا ایسا، تو پوچھ رہے ہیں تم کو یہ پتہ نہیں کہ وضو کیا ہے، وضو کیا ہے، وضو کچھ نہیں. بولے نہیں اب عالم کا کورس ہم نے توڑ کیا. تو کہا کیوں آتے پھر ادھر؟
کیوں خراب کرتے ہو اپنا وقت، ہمارا وقت، یہ تمہارا کام نہیں ہے، علماء کا کام. تو یہ وضو ہے. تو وضو اسی لیے واو زبر کے ساتھ لکھا. اور شرح جو ہم دیکھ رہے ہیں نا، تو چونکہ عام آدمی نے لکھا ہے، وہ پڑھا لکھا عالم تو ہے نہیں، تو اس لیے واو کے پیچھے لکھ دیا شرح. تو انہوں نے وہ خدمت انجام دی تہجد کے وقت کہ حضور خوش ہو گئے. اچھا صاحب، فقال علی سل، اب حضور نے فرمایا مجھ سے مانگ. حضور نے فرمایا سل، یعنی مجھ سے مانگ. مانگ بعض روایتوں میں سل نہیں آیا ہے کہ مجھ سے مانگ. مانگ، یہ نہیں کہا کہ یہ مانگ یہ نہ مانگ، نہ مانگ. تو مانگنے میں دو چیزیں، کبھی آدمی دنیا مانگتا ہے، کبھی آخرت مانگتا ہے، کبھی دونوں مانگتا ہے. ہوشیار جو ہے دونوں مانگے گا، سمجھ رہے؟ وہ بہت ہوشیار ہے تو صرف آخرت مانگے گا. تو کہا مانگ، تخصیص نہیں کی کہ یہ مانگ یہ نہ مانگ، جو چیز ہے سب مانگ. یہ حضور کا مطلق کہنا کہ مانگ یہ بتاتا ہے کہ حضور کا دست کرم دونوں جہاں پہ پہنچتا ہے. یہ مطلق کہنا دست کرم حضور کا، وہ چاہے تو یہاں کی چیز بھی آپ کو دے دیں، چاہے تو آخرت کی بھی دے دیں. یہ بڑے وسیع ہاتھ ہیں حضور کے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. آج بات سمجھ رہے ہیں؟ اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں تھے لیکن دونوں جہاں کے. کہا مانگ. جب مانگ کا کہا تب وہ صحابی تھے، جب یہ موقع ملا ان کو تو پھر کہا حضور جس طرح یہاں قدموں میں بٹھایا حضور، آخرت میں بھی آپ کے قدم میں جگہ میں. مانگا تو کیا مانگا؟ دیکھو جو وہ کہہ رہے ہیں، فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ. حضور آپ کی یہ نوکری جو ہے آخرت میں بھی چاہتا ہوں کہ وہاں بھی آپ کی یہ نوکری کروں، یہ چاکری کروں. صرف جنت نہیں مانگی، بہت اونچی چیز مانگ لیا، حضور کے قدموں میں جگہ مانگی. ظاہر ہے آپ سید الانبیاء ہیں تو ان کا مقام تو سب سے بہت اوپر ہے نا. تو کہا وہاں بھی حضور کے قدموں سے نزدیک رہوں. تو حضور نے نہ نہیں فرمایا، بلکہ دریائے رحمت ایک بار جب جوش میں تھا تو یہ حضور کا دریا ہے. یہ حضور کا دریا ہے. فرمایا وغیرہ ذالک، کہا اس کے سوا بھی کچھ تجھے چاہیے؟ کہا وساک یا رسول اللہ. کہا حضور بس اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. کہا بس اب نہیں چاہیے، دیکھو اس کے بعد کچھ نہیں مانگا. کہا وساک یا رسول. حالانکہ حضور نے کہا کچھ اور، کہا نہیں وساک یا رسول اللہ. عام طور پر لوگ اتنے بیان کرتے ہیں لیکن حدیث آگے ہے. جب انہوں نے کہا حضور بس یہی اتنا ہی، اب حضور نے ارشاد میں قال فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود. کہا اے ربیہ تو میری مدد کر، کچھ اونچی چیز مانگ لیا ہے نا. فإنی، حضور فرما رہے ہیں میری مدد کر. ربیہ تو حضور مدد دے ہی رہے ہیں، ربیہ سے حضور خود کریں میری مدد کر، کہ کفر کیسے ہو جائے گا اور شرک کیسے ہو جائے گا. ربیہ سے کریں میری مدد کر، اپنے نفس پر زیادہ سجدہ لازم کر کے، یعنی تو زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کر، زیادہ سے زیادہ سجدہ، یعنی اپنی عاجزی اور بڑھا دے، میری مدد کر. یہ کوئی نہ کہے کہ حضور نے اتنا اونچا مقام ایک ایسے آدمی کو دے دیا جو اس کا اہل نہیں تھا، ایسا کہنے کو نہ ہو. نہ کہا میری مدد، تو کہا سجدہ زیادہ کر کے تو میری مدد کر. سجدہ زیادہ کرنے کا مطلب اپنی عاجزی اور بڑھا، عاجز تو ہے. دیکھو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ تالا کس سے کھلتا ہے تو آپ یہی تو کہیں گے کہ چابی سے. کوئی بھی بولے گا یہ تالا چابی سے کھلے گا، سب کہیں گے نا. دنیا میں جس سے بھی پوچھیں گے کہ تالا کس سے کھلتا ہے، کہ چابی سے. لیکن صرف چابی تو جیب میں پڑی ہے تالا کھل جائے گا؟ میری جیب میں چابی اس سے تالا کھل جائے گا؟ پھر اس چابی کے ساتھ آپ کو اپنے ہاتھ کو بھی ہلانا پڑے گا. یہی نہیں ہے خود چابی سے نہیں کھلے گا، جب چابی کو آپ اپنے ہاتھ کو گھمائیں گے نا، ہاتھ لگانا پڑے گا آپ کو، اپنا ہاتھ گھمانا پڑے گا تب کھلے گا. اس لیے ایک عارف نے بڑی اچھی بات کہی ہے، یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہی عارف نے کہی ہے. وہ کہتا ہے فتح قفل، قفل نہیں تالا، فتح مانے کھلنا، فتح قفل ارچے از کدی دست اے عزیز. اگرچہ تالا چابی سے کھلتا ہے، جنبش از دست تو خواہند نیز، لیکن تیرے ہاتھ کو اپنے جنبش دینی پڑے گی. صرف چابی کام نہیں کرتی، تیرے ہاتھ کو جنبش دینی پڑے گی. یعنی صرف ایسے نہ بیٹھے رہو کہ میں ایسے بیٹھا ہوں خود بخود ہو جائے گا، کھل جائے گا. نہیں کھلے گا. تو اگر دنیا کا تالا نہیں کھلے گا تو جنت کا تالا کھل جائے گا. کہا تھوڑا عمل کرو جو کر سکتے ہو، ہاتھ کو حرکت دیے بغیر اگر یہاں کا تالا نہیں کھلتا وہاں جنت کھلوا لیں گے. اس لیے کہا کہ تم میری مدد کر ربیہ، اپنے اوپر سجدہ زیادہ لازم. تو یہاں بھی حضور نے فرمایا کہ اگر میرے قدم تک تجھے جنت میں بھی پہنچنا ہے تو سجدہ ضروری. اور یہی قدرت نے کہا ہے بندے اگر میرے تک تجھے پہنچنا ہے تو سجدہ ضروری. اس کے لیے آیت ہے کلام پاک میں وہ جو پڑھ کے سنا تھا وسجد وقترب، اے بندے سجدہ زیادہ کر، مجھ سے قریب ہو جا. تو قدم رسول سے بھی قریب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سجدہ. اور خدا سے قریب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سجدہ. خدا سجدے کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.